خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا 13واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کے وہ ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں۔ ان کے باپ دادا کے ہر قبیلہ سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے موافق دشت فاران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے۔ ان کے نام یہ تھے: روبن کے قبیلے سے زکور کا بیٹا سمو، اور شمعون کے قبیلے سے ہوری کا بیٹا صافت، اور یہودا کے قبیلہ سے یفنا کا بیٹا کالب، اور اشکار کے قبیلہ سے یوسف کا بیٹا اجال، اور افرائیم کے قبیلے سے نون کا بیٹا ہوسی، اور بنمین کے قبیلے سے رفو کا بیٹا فلتی، اور زبولون کے قبیلہ سے سعودی کا بیٹا جدیل، اور یوسف کے قبیلہ یعنی منسی کے قبیلہ سے سوسی کا بیٹا جدی، اور دان کے قبیلہ سے جملی کا بیٹا امیل، اور آشر کے قبیلے سے میکائل کا بیٹا ستور، اور نقتالی کے قبیلہ سے وفسی کا بیٹا نخبی، اور جد کے قبیلے سے ماکی کا بیٹا جیویل۔ یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا۔ اور نون کے بیٹے ہوشیہ کا نام موسیٰ نے یشوع رکھا، اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنعان کا حال دریافت کریں، اور ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف سے جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے، اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، زوراور ہیں یا کمزور، اور تھوڑے سے ہیں یا بہت، اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا، اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا قلعوں میں، اور وہاں کی زمین کیسی ہے، زرخیز ہے یا بنجر، اور اس میں درخت ہیں یا نہیں۔ تمہاری ہمت بندھی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا۔ اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا، سو وہ روانہ ہوئے اور دشت سین سے رہوب تک جو حمات کے راستہ میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا۔ اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے حبرون تک گئے جہاں حنان کے بیٹے اخیمان اور سیسی اور تلمی رہتے تھے، اور حبرون اور زان سے جو مصر میں ہے 7 برس آگے بسا تھا۔ اور وہ وادی اسکال میں پہنچے، وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا، اور جسے 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے، اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے۔ اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا۔ اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے، اور وہ چلے اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فاران کے قادس میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی، اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا۔ اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زوراور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیلدار ہیں۔ اور ہم نے بنی عناق کو بھی وہاں دیکھا۔ اس ملک کے جنوبی حصے میں تو عمالیکی آباد ہیں، اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنعانی بسے ہوئے ہیں۔ تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں۔ لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں۔ اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔
آمین۔